سے بھی نہیں بنتا ہے تو پھر آنکھ پھڑواؤ، کوئی ایک فیصلہ، جاؤ میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں۔ وہ اپنے بستی میں گیا جہاں رکا ہوا تھا 500 آدمیوں کے ساتھ، اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس اسلام میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، ہم کو غریبوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ اس کو بدلہ دو، لہٰذا رات کی تنہائی ہونے دو، جب ساری دنیا بے ہوشی میں سو رہی ہوگی اس وقت ہم 500 آدمی یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ لہٰذا جیسی رات کی تاریکی ہوئی، رات کا اندھیرا آیا اور سب لوگ خواب غفلت میں بے ہوش ہو کے جب سونے لگے تو شاہ غسان جبلہ ابن احم اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا اور وہ غسان پہنچ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، 500 لوگ چلے گئے جائیں، لیکن انصاف کا مرڈر نہیں ہونا چاہیے، عدل باقی رہنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ انصاف قائم رہے، ایک غریب آدمی کو، ایک غریب نوجوان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نوجوان وہ گیا 500 آدمیوں کو بھی لے گیا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عدل کو بچایا، میں نے نیائے کو بچایا، میں نے انصاف کو بچایا۔ میرے بھائیوں، ایسا عدل کرنے والا امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا، حکمراں، حاکم وقت، امیر جو گھر کا بھی ذمہ دار ہو۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، چوری میں پکڑی گئی، اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ یہ حد کو پہنچ رہی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لوگوں نے کہا امیر گھر کی ہے، بڑے اونچے اور عزت دار گھرانے کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تب تو ناک ہی کٹ جائے گی اس خاندان کی، اس قبیلے کی۔ نبی اکرم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے صحابی حضرت اسامہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا گیا اسامہ کو کہ آپ اللہ کے رسول کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی ہیں، آپ نبی سے سفارش کیجئے، شاید اللہ کے رسول آپ کی بات مان جائیں اور اس عورت کا ہاتھ نہ کٹوائیں۔ اللہ کے رسول نے اسامہ سے کہا آئے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، فی حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں؟ یہ سزا محمد نے نہیں، محمد کے رب نے نافذ کی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کیونکہ ان کے امیر جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے ضعیف و کمزور لوگ جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری بھی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے سفارش ریجیکٹ کر دی اسامہ کی، اور اس عورت کا، بنو مخزوم کے لڑکی کا، عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا جس کا نام فاطمہ تھا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نے چوری کی ہوتی اور آج چوری میں وہ بھی پکڑی جاتی تو آج فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹنے سے محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں روک پاتا، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے اور یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، یہ سزا محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آج اس عورت کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی بھی چوری میں پکڑی جاتی تو زمانہ دیکھتا، دنیا دیکھتی کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف، اور جس قوم میں عدل و انصاف نہیں ہے سمجھ لو عرش کے سائے میں ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ چلیے اب